کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا اور پیر کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، حضرت آپ کے تو ہزاروں مرید ہیں، ان میں سے میں آپ کا ایک ایسا مرید ہوں جو بہت ہی لاچار، بہت ہی مجبور، بہت ہی کمزور ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ میرا کچھ خیال کریں۔ ہمارے گھر میں بہت تنگی ہے، غریبی ہے، غربت ہے، آپ اگر کچھ مجھے عطا کر دیتے تو ہماری غربت دور ہو جاتی۔ پیر صاحب نے اپنی محترمہ سے کہا، اپنی میڈم سے کہا کہ اندر ہماری مرغی نے انڈا دیا ہے، انڈا لے کر کے آؤ۔ جب محترمہ نے انڈا لا کر کے دیا تو پیر صاحب نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے انڈے پہ دم کی تو انڈا سونا بن گیا۔ مرید دیکھ کے دنگ، حیران اور پریشان کہ یا اللہ یہ غضب ہو گیا، میرا پیر اتنا پہنچا ہوا ہے کہ ایک مرغی کے انڈے میں اگر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ دے تو یہ انڈا سونا بن جائے۔ اس انڈے کو لے کے گھر پہنچا، اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو آج اچھا سے اچھا کھانا بناؤ، ہم لوگوں کی زندگی بدل گئی، ہمارے برے دن ختم ہو گئے، غربت کے دن ختم ہو گئے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ بیوی نے کہا ایسا کیا ہو گیا، آپ بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا دیکھو پیر صاحب نے مرغی کے ایک انڈے میں دم کیا تو وہ انڈا سونا بن گیا، ہم اس سونے کو بیچیں گے، اپنے گھر میں نئے نئے سامانوں کو لائیں گے، اچھا اچھا کھانا اپنے بچوں کو کھلائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، تمہیں بھی پہنائیں گے۔ بیوی بڑی خوش ہوئی، کہا جی یہ بات بتاؤ کہ یہ انڈا کتنے دن تک چلے گا، یہ سونا پھر ختم ہو جائے گا تو ہم پھر وہی غریب کے غریب رہ جائیں گے۔ وہ مرید کہنے لگا تم بڑے بیوقوف ہو، ناعقل لگ رہی ہو، ارے کوئی بھاری کام تھوڑے نہ ہے، ایک انڈے کو سونا بنانا آسان ہے۔ پیر صاحب نے کوئی گپت والی تسبیح تو نہیں پڑھی، پیر صاحب نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ تلاوت کی، یہ انڈا سونا بن گیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، رات نکلنے دو، صبح ہوتے ہی ہماری بستی میں جتنے مرغی کے انڈے ہیں سارا کا سارا انڈا تم خرید لو، سارے انڈوں کو خرید کر لا کے گھر میں جمع کرو۔ اس دور میں لوگ مرغیاں بھی بہت پالتے تھے۔ یہ بیچارہ گیا، پیر صاحب نے جو انڈے کو سونا بنایا تھا اسے بازار میں بیچا، اسی رقم سے بہت سارے انڈے خریدے، اس کی محترمہ نے اگل بغل کے گاؤں کے انڈوں کو جمع کیا، اب اس کا پورا کمرہ انڈوں سے بھر گیا۔ میرے کہا لے اتنے سارے انڈے جمع تو کر لیے، اس انڈوں کو کیا کرو گے؟ وہ مرید کہنے لگا دیکھ تو بھی وضو کر، میں بھی وضو کرتا ہوں، اور دونوں مل کر سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہیں۔ دونوں نے رات بھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، وہ انڈا کا انڈا ہی رہ گیا، سونا نہ بنا۔ دونوں پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مرغیاں اچھی نہیں ہیں، یہ مرغیاں خراب لگ رہی ہے، پیر صاحب کی مرغی کوئی خاص مرغی ہوگی، پیر صاحب کی مرغی کوئی اسپیشل مرغی ہوگی۔ تو بیوی نے کہا پھر کیا کرو گے؟ مرید نے کہا کہ چلو تم چھوڑو، تم گھر میں آرام کرو، پیر صاحب جب سو جائیں گے تو میں جاؤں گا اور پیر صاحب کی مرغی کو چرا کے لے کے آؤں گا، پالوں گا، پوسوں گا، پیر صاحب کی مرغی انڈا دے گی، پھر اس انڈے پہ میں سورہ اخلاص پڑھوں گا اور ہمارے گھر میں دولت ہی دولت، پیسے ہی پیسے۔ بیوی نے کہا ایسی غلط حرکت مت کرو، اٹنگ پٹنگ والی عادت چھوڑو، پیر صاحب ہوتے ہیں، پیر صاحب کی مرغی چرا کے تم اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، آخرت برباد کرنی چاہتے ہو۔ مرید بولا کہ دیکھ تو بڑی بیوقوف لڑکی لگتی ہے، عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ مرید بیچارہ دھیرے سے گیا، پیر صاحب سو گئے، مرید بھی سو گئے، مرغی کو چرا کے لے کے گھر پہنچا، دانا وانا کھلایا، پانی پلایا، مرغی 1 ہفتہ کے بعد انڈا دینا شروع کر دی۔ جب مرغی نے 1 ہفتے کے بعد انڈا دینا شروع کیا،
ये खुशी से फूले नहीं समा रहा था। रात के वक्त पीर साहब के मुर्गी के अंडे को लेकर कमरे में पहुंचा, बीवी से कहा वजू करो, तिलावत करो, और पूरी रात दोनों ने मिलकर तिलावत की। सूरह इखलास पढ़ पढ़ के थक गया, लेकिन वो अंडा का अंडा ही रहा, सोना ना बना। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। दौड़ते हुए अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। कहा हजरत, आने में बड़ी शर्मिंदगी लग रही है, मैं कौन सा मुंह लेके आपके पास आऊं? पीर साहब ने कहा तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम्हारी सारी हरकत से मैं वाकिफ हूं। तू 3-4 बस्तियों के अंडों को खरीद कर सूरह इखलास की तिलावत पे तिलावत कर रहा है, लेकिन वो अंडा का अंडा ही है, सोना आज तक ना बना। और तू यहां तक गिर गया कि मेरी मुर्गी को भी चुरा के ले गया, मैं इससे भी बाखबर हूं। कि हजरत फिर मामला बता दीजिए कि अंडा वही है, मुर्गी वही है, कुरान की आयत वही है, तिलावत वही है, जो तिलावत आपने की थी वही तिलावत मैं भी कर रहा हूं, लेकिन वो अंडा टस से मस नहीं हो रहा, वो अंडा का अंडा ही रहता है, वो सोना नहीं बनता। आप अपनी मुर्गी का अंडा लेकर सूरह इखलास 3 मरतबा आपने तिलावत की, वो अंडा ना रहा, वो सोना बन गया। हुजूर मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे राज क्या है, इसकी हकीकत क्या है? पीर साहब ने कहा देखो, अल्लाह का कलाम वही है, कुरान की आयत वही है, सूरह इखलास पहले भी नाम था, आज भी वही नाम है, लेकिन पढ़ने वाले की जबान ऐसी होनी चाहिए। पढ़ने वाले की अगर जबान सही हो तो आज भी कुरान की आयत तुम्हें फायदा देगी। पढ़ने वाले की जबान अगर सही हो तो आज भी किसी बीमार पे दम कर दो, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि कुरान में शिफा है। अगर कोई आदमी परेशान हो, वो सूरह यासीन की तिलावत करके अपने ऊपर दम कर ले, परेशानी खत्म हो जाएगी। आज लोग बाबाओं के पास, मौलानाओं के पास तावीज के लिए लंबी लाइन लगाते हैं, उन्हें कुरान की आयत पे यकीन नहीं, कुरान की आयत पे भरोसा नहीं। पीर साहब ने कहा कि देखो, कुरान की आयत वही है, कुरान की सूरत वही है, लेकिन जबान की फर्क है। तुम्हारी जबान अलग है, मेरी जबान अलग है। तुम झूठ बोलना छोड़ दो, गिबत करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, सारे गलतियों को छोड़ दो, ईमानदारी के रास्ते पे आ जाओ, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करो, एक अल्लाह को मानो, 5 वक्त की नमाज के पाबंद बनो। आज भी अगर कुरान की आयत तिलावत करके किसी चीज पे दम कर दोगे, उस चीज की तासीर बदल जाएगी।